مودی جی نے کہا کہ چراغ جلائیے، انہوں نے کہا تھالی بجائیے، اس سے کچھ نہیں ہوا، دوبارہ پھر اٹیک اس کیڑے کا شروع ہو گیا۔ جو کرنا ہے وہ یہ کہ اپنے ایشور کے سامنے توبہ کرنا ہے، ہر ہندو کو کرنا ہے، ہر جینی کو کرنا ہے، وزیر اعظم کو کرنا ہے، وزیر اعلیٰ کو کرنا ہے۔ بڑے بڑے منصب پر بیٹھتے ہیں اور لائسنس دیتے ہیں فحاشی کے، شراب کے لائسنس دیتے ہیں، یعنی کروڑوں عوام کو برباد کرنے والے مجرم، یہ دنیا کے صدور جمہوریت، یہ دنیا کے وزرائے اعظم، یہ دنیا کے بڑے بڑے طاقت کے دعوے دار ہیں، یہ فرعون کے وارث، یہ نمرود کے وارث ہیں، یہ حامان و قارون کے وارث دیا گیا۔ اور کووڈ-19 سے بھی اس کو یاد کیا گیا۔ یہ کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا نادیدہ کیڑا ہے، ایک جرثومہ ہے، مچھر سے ہزاروں گنا چھوٹا، لیکن اپنے چھوٹے سے وجود کے ساتھ اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اس نے کئی لاکھ انسانوں کو ختم کر دیا، موت کی نیند سلا دیا، ان کی سانسیں اکھڑ گئیں اور ان کا کلیجہ بیکار ہو گیا اور آکسیجن بے فیض ہو گیا۔ سب سے زیادہ امریکہ میں لوگوں کو مارا گیا، جہاں سب سے زیادہ دعویٰ ہے سپر پاور ہونے کا، جہاں وقت کے فرعون مسلط ہیں اور جہاں کے فرعونوں نے کمزور ملکوں کو لوٹا ہے، تباہ کیا ہے، برباد کیا ہے۔ سب سے زیادہ امریکہ متاثر ہوا اور امریکہ کے بعد اٹلی متاثر ہوا، فرانس متاثر ہوا، برطانیہ متاثر ہوا، یورپین کنٹریز زیادہ متاثر ہوئی، جن کے پاس اعلیٰ ترین تمدن ہے، ہر طرح کی سہولیات ہیں، وہ دنیا کو جادوئی دنیا بنا چکے ہیں، لیکن ایک معمولی سے کیڑے نے ان کے جادو اور کمپیوٹر اور ان کی ٹیکنک کو فیل کر کے رکھ دیا اور وہ بے بس ہو گئے، حکام بے بس ہو گئے اور بڑے بڑے صاحب مناصب بے بس ہو گئے، ڈاکٹر اور حکیم تو خود ہی مبتلا ہو گئے، اور وہ دوسروں کا تو علاج کیا کریں گے؟ کتنے ڈاکٹر اسی جرثومے سے مر گئے اور کتنے ایسے بڑے بڑے ماہر، سائنس کے بڑے ماہرین، وہ سائنس کی گتھیاں سلجھاتے رہے اور یہ ننھا منھا سا کیڑا انہیں مارتا رہا۔ تو انسان کی بے بسی آج کے دور میں جس قدر سامنے آئی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ اٹلی میں وزیر اعظم اور لوگوں نے سڑکوں پہ سجدہ کیا، او لارڈ، او لارڈ، او گاڈ، اللہ کو پکار کے انہوں نے مغفرت مانگی کہ ہم کو معاف کر دیا جائے، اور ٹرمپ نے سجدہ کیا، اور بڑے بڑے جو حکمراں ہیں وہ اللہ کے سامنے زیر ہو گئے، یعنی انہوں نے مان لیا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن ضرورت تھی کہ وہ صحیح معنی میں توبہ کرتے، انسانوں پر ظلم ختم کرتے، عیاشی ختم کرتے، بدماشی ختم کرتے، بدکرداری ختم کرتے، فحاشی ختم کرتے، اعلان کر دیتے کہ اب ملک میں شراب نہیں پی جائے گی، اعلان کر دیتے کہ ڈرگز کا استعمال ممنوع قرار دیا جا رہا، اعلان کر دیتے کہ اب کوئی قحبہ گری کا کوئی اڈا نہیں رہے گا، اعلان کر دیتے کہ بدکاری اور زنا اور اس طرح کے جرائم کے مواقع کا خاتمہ کیا جاتا ہے، اعلان کر دیتے کہ اب ٹی وی کے اسکرین پر کوئی بھی غلط منظر نہیں دکھایا جائے گا، عریانیت کا خاتمہ کیا جاتا ہے اور ہر طرح کی بدمعاملگی کا خاتمہ کیا جاتا ہے۔ فرض تھا ٹرمپ پر اور فرض تھا مودی پر اور فرض تھا ہر وزیر اعظم اور صدر جمہوریہ پر۔ مودی جی نے کہا کہ چراغ جلائیے، انہوں نے کہا تھالی بجائیے، اس سے کچھ نہیں ہوا، دوبارہ پھر اٹیک اس کیڑے کا شروع ہو گیا۔ جو کرنا ہے وہ یہ کہ اپنے ایشور کے سامنے توبہ کرنا ہے، ہر ہندو کو کرنا ہے، ہر جینی کو کرنا ہے، وزیر اعظم کو کرنا ہے، وزیر اعلیٰ کو کرنا ہے کہ جو غلط باتیں ہیں، وید کے اعتبار سے غلط ہیں، گیتا کے اعتبار سے غلط ہیں، اپنشد کے اعتبار سے غلط ہیں، قرآن کے اعتبار سے، تورات و انجیل کے اعتبار سے جو باتیں غلط ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے گا۔ یہ جرت نہیں ہے، یہ ہمت نہیں ہے، یہ حوصلہ نہیں ہے۔ بڑے بڑے منصب پر بیٹھتے ہیں اور لائسنس دیتے ہیں فحاشی کے، شراب کے لائسنس دیتے ہیں، یعنی کروڑوں عوام کو برباد کرنے والے مجرم، یہ دنیا کے صدور جمہوریت، یہ دنیا کے وزرائے اعظم،
یہ دنیا کے بڑے بڑے طاقت کے دعوے دار ہیں، یہ فرعون کے وارث، یہ نمرود کے وارث ہیں، یہ حامان و قارون کے وارث ہیں۔ اس لیے یاد رکھا جائے کہ جو اللہ کی قدرت کو سامنے رکھتا ہے وہ سب کو تارے عنکبوت کی طرح سمجھتا ہے، مکڑی کے جالے ہیں۔ یہ ساری طاقتیں مکڑی کے جالے کی طرح ہیں۔ ایک مومن کے اندر یہ یقین ہوتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ کے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ اللہ کا فیصلہ تھا کہ کورونا اتنے لوگوں کی جان لے، کئی کروڑ انسان متاثر ہوئے، ویکسینیشن بناتے بناتے پریشان، اور ویکسینیشن بھی ابھی وہ کام نہیں کر رہی جو اس کو کرنا ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک ویکسین تیار کیا گیا تو وہ جرثومہ جو اللہ کی تخلیق ہے اس نے اپنا سیٹ اپ بدل دیا، اس نے اپنی مشینری بدل دی، اس نے اپنے اعضاء میں ترمیم کر دی، اس نے اپنا انجیکشن نیا پیدا کر لیا، جس انجیکشن سے وہ آپ کے پھیپھڑے کو متاثر کرتا ہے اور جس انجیکشن سے وہ آپ کی سانسوں کو اکھاڑ دیتا ہے۔ آپ نے جب ویکسین تیار کی، امریکہ نے تیار کی اور دیگر ممالک نے تیار کی، تو یہ سارے ممالک پھر اس چھوٹے سے کیڑے کے سامنے فیل ہو گئے۔ اب دوبارہ اٹیک جو ابھی لگ بھگ 1 مہینے سے شروع ہوا ہے، یہ اٹیک پچھلے جرثوموں سے زیادہ سخت ہے، اور اس کے نتیجے میں برطانیہ میں جو ہندوستان کے لوگ تھے وہ وہاں سے آئے، تو جو بھی آیا، کہیں 20 آئے 25 آئے، سب کورونا سے افیکٹڈ تھے اور سب کو کوارنٹائن کرایا گیا۔ پورے برطانیہ میں بڑی بلا کی طرح نیا کورونا پھیلنا شروع ہو گیا ہے، اور یہ کورونا تیزی کے ساتھ 1 مہینے کے اندر حملہ آور ہوا دبئی پر، ابوظبی پر، سعودیہ پر۔ یہ جو کنٹریز ہیں ان پر جو حملہ اب ہوا ہے وہ زیادہ خطرناک ہے، لہذا جو لوگ بھی دبئی گئے اس دوران متاثر ہو گئے، اور جو لوگ بھی دبئی سے آئے، خاص طور پر کیرالہ میں اور کرناٹک میں بہت کثرت سے وہ لوگ موجود ہیں جو وہاں کام کرتے ہیں، اس دوران یہ آئے تو ان کو کوارنٹائن کیا گیا اور بہت سے متاثر ہوئے، اور صحیح اعداد و شمار شائع نہیں کیے جا رہے ہیں۔ جیسے چائنا میں صحیح اعداد و شمار شائع نہیں کیے گئے، امریکہ میں باوجود اس کے کہ لاکھوں کی موت ہوئی لیکن پھر بھی صحیح اعداد و شمار شائع نہیں کیے گئے۔ اس کے بارے میں جرمنی کی ایک یونیورسٹی ہے، واشنگٹن یونیورسٹی، اس کے ایک بہت بڑے معتبر پروفیسر نے ایک رپورٹ جاری کی، اور ٹی وی چینلوں پر ان کا بیان آیا کہ پوری دنیا کے بارے میں جو اعداد و شمار حکومتوں کی طرف سے دیے گئے ہیں، کہیں 1%، کہیں 2%، زیادہ سے زیادہ 6%۔ یعنی اگر یہ بتایا گیا کہ 1 لاکھ لوگ مار دیے گئے، ختم ہو گئے، تو آپ 1 لاکھ نہ سمجھیے، 1 کروڑ سمجھیے، لگ بھگ یوں سمجھیے، بستیوں کی بستیاں صاف کر دی گئی۔ جس طرح امریکہ کی فوجوں نے افغانستان میں، عراق میں، سیریا میں، یمن میں واسطے کے ساتھ، لیبیا میں لاکھوں انسانوں کو مکانوں کے ملبے میں دبا دیا، شہر ویران کر دیے، جس طرح انہوں نے یہ مظالم کیے، تو اللہ کا یہ فیصلہ ہوا کہ اب ان کا علاج ایک کیڑے سے ہوگا، اور ان کی فوج کو مارا جائے گا، ان کے بڑے بڑے عہدیداروں کو مارا جائے گا، بڑے بڑے ملینائرز کو مارا جائے گا۔ نہ دولت کام آئے گی، نہ طاقت کام آئے گی، نہ سائنس کام آئے گی۔ اور یہ واقعات امریکہ اور یورپین کنٹریز میں جتنے پھیلے، اس کا عشر عشیر افریقہ میں نہیں ہوا۔ افریقہ کے غریبوں کو اللہ تعالیٰ نے کورونا سے بچایا، جن کے پاس وسائل نہیں، جن کے پاس پیسہ نہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے انتظام نہیں، جو آٹے کو گوندھ لیتے ہیں اور دال کے پانی میں ڈال لیا یا کسی اور چیز میں اس کی لوئیاں اٹھا اٹھا کے کھا لی، جن کے کھانے کا یہ عالم ہے، ایسے غریبوں کو کورونا اثر انداز نہیں ہو سکا، ان پر اثر انداز نہیں ہو سکا، کیونکہ یہ نظام الہی کے فیصلے ہیں، زمین کے فیصلے نہیں ہیں۔ تو اللہ نے جن کو بچانا چاہا وہ بچے ہوئے ہیں، اور جن کو نہیں بچانا چاہا وہ نہیں بچے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ
کورونا سے متعلق ہدایات کی مسلسل مخالفت کر رہے ہیں. دور بیٹھیے، ماسک لگائیے، ہدایات ہیں بہرحال، اور جب یہ ہدایات ہیں تو احتیاطاً عمل بھی کرنا چاہیے. لیکن آپ تو گھس گھس کر، پل پل کر، مل مل کر بیٹھتے ہیں، اور اللہ کا فضل ہے کہ آپ میں سے کوئی نہ متاثر ہوا نہ ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ جن کو چاہے گا کہ متاثر کرے وہ متاثر ہوں گے، اور جن کو نہیں چاہے گا نہیں. کتنی احتیاط کر لیں وہ، جتنی احتیاط امریکہ میں کی گئی اور یورپین کنٹریز میں کی گئی. آج کل آپ لوگ دیکھتے ہیں ٹی وی پر کہ بڑے بڑے حکام جب کہیں کا سفر کرتے ہیں تو ماسک لازماً پہنے رہتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کا حال یہ ہے، بڑے بڑے جرمنی کے صدر صاحب اور جناب والا فرانس کے صدر صاحب جب ملتے ہیں تو یوں ملتے ہیں. اب یوں ملتے ہیں کہ صاحب کونی کونی سے لگا دی، یعنی کپڑا کپڑے سے لگا دیا، اور بہت آگے بڑھے تو ہاتھ میں بھی دستانے ہیں اور یوں ہاتھ یوں لگا دیا. آپ کا تو حال یہ ہے کہ سینکڑوں اور ہزاروں مسافے کرتے کرتے تھکا دیتے ہیں. ہم لوگوں کے ہاتھوں میں کتنے لوگوں کے ہاتھ پڑتے ہیں، لیکن اللہ کا ہاتھ ہے ہماری جماعت کے ساتھ، اللہ کا ہاتھ ہے ایمان والوں کے ساتھ. اس لیے باوجود اس کے کہ کوتاہیاں ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اسباب اور بلا اسباب حفاظت اپنے نیک بندوں کی فرماتا.